سے پہلے خواجہ آصف نے بات کی 18ویں ترمیم سے متعلق وفاق کو حوالے کرنے کی بات کی، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے، اب سینیٹر فیصل وارڈا بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ صرف 3 ماہ مل جائیں تو نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ ویسے آپ کا بھی کیا یہی موقف ہے؟ اور جب فیصل وارڈا یہ بات کہتے ہیں تو کیا اس میں بہت پھر ہم سمجھے بہت وزن ہے اور واقعی یہ سوچ بچار جاری ہے کہیں نہ کہیں وفاق میں؟ یہ سب بہت سینئر سیاستدان ہیں اور میرے تو بڑے بھائی ہیں، تو لہذا میں تو ان کا بہت احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وفاق کو دینا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اصل حل تو یہ ہے، اس پر بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے، کہ جو مقامی حکومتیں ہیں، کراچی کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، میئر کراچی ان کے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اور اس کے اندر جو سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو صوبائی فائنانس کمیشن ہے وہ بنائے بغیر یہ کام اب نہیں ہوگا۔ یہ جو مکمل ثوابدید ہے صوبائی حکومتوں کی کہ وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ جہاں چاہیں ادھر خرچ کر دیں، لہذا ہمیں ہر علاقے کے جو رہنے والے ہیں، سندھ میں جو سندھ کے رہنے والے ہیں، ان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ وائز ایک جسے کہتے ہیں کم از کم ترقیاتی رقم جو ہے وہ تفویض کرنی ہوگی قانون سازی کے ذریعے، چاہے وہ صوبائی قانون سازی ہو، تاکہ کوئی بھی شہر یا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ اس کو یہ عدم توجہی کا احساس نہ ہو۔ اور جو ایشوز ہیں، دیکھیے ایشوز ساری لوکل ہے نا، کہ کراچی میں اگر گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں اور اموات ہو رہی ہیں، یا اگر ٹینکروں کے بار بار جو ہیں ان کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں، تو یہ کام تو بالآخر مقامی حکومتوں کا ہے کہ وہ ان سارے معاملوں کو مینج کریں۔ وفاق جو ہے وہ 1600 کلومیٹر کرنی ہوگی نا، وفاق کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے لیکن میرے خیال میں وفاق سب سے زیادہ جو کام کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اگلی آئینی ترمیم ہو اس میں جو آرٹیکل 160 ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا، وہاں پھر ایک نئی ایڈیشن کی جائے کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن ہوگا جو ہر ضلع کو، ہر جو صوبے کا ضلع ہے اس کو اس کی جو بھی کرائٹیریا ہے، آبادی ہے، اس کی جو سوشو اکنامک سچویشن ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جس طرح ہم نے صوبوں کے لیے کیا تھا نیشنل فائنانس کمیشن میں آج سے کوئی 17 سال پہلے، اسی بنیاد پر پھر یہ جو ہے وہ آئین کا حصہ بننا میرے خیال میں ضروری ہو گیا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہو، اور ہر جو ضلع ہے پاکستان کا اس کو جو صوبائی حکومت کو ملنے والے فنڈز ہیں بالکل اس طرح جس طرح ہم نیشنل فائنانس کمیشن میں تقسیم کرتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کے اتنے پیسے ہیں اور اتنے صوبوں کو جائیں گے، تو صوبوں کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ جو صوبے کی حکومت ہے اس کے لیے اتنے پیسے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ہم ضلعوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک تو اس سے مقامی حکومت بھی اسٹرینتھن ہوگی، اور دوسرا جس طرح میں نے کہا کہ جو تمام علاقے ہیں ان کو اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ترقیاتی فنڈز ملیں۔ آپ کوئی بات کو میں آسان لفظوں میں سمجھوں تو این ایف سی پہ کم انحصار کریں صوبے، پی ایف سی پہ زیادہ انحصار کریں، وہ پیسہ جو وہ خود کلیکٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکس؟ نہیں، این ایف سی کو بھی، این ایف سی جتنے پیسے صوبوں کو دیتا ہے، صوبے جو ہیں ان کو اس وقت مکمل ثوابدید ہے کہ اگر ہم سندھ کے کانٹیکس میں کہیں کہ کراچی کو نظر انداز کر کے کسی اور جگہ پیسے لگا دیے جائے، یا کراچی جو ہے وہ پہلی ترجیح نہیں ہے اربن ڈیولپمنٹ میں، یہاں پھر جو ہے وہ اگر پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے، کراچی کے غالباً 4 ضلع ہیں، تو ان 4 ضلعوں کی جو کم از کم ان کو جو ترقیاتی فنڈ ملنا چاہیے اس کو پھر اب قانون کا حصہ بن جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے اتنے پیسے وہاں جائیں گے، اور جو کہ پھر وہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ ایسے ایشوز پر خرچ کریں گی کہ جی مین ہول کے جو گٹروں کے ڈھکن ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہی بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں، یہی بات ایم کیو ایم بھی کر رہی تھی کہ لوکل گورنمنٹس کو با اختیار بنایا جائے، اختیاروں کی منتقلی جو ہے وہ نچلی سطح تک ٹرانسفر کی جائے۔ 26ویں ترمیم کی دفعہ بھی، پھر ان کو 27ویں ترمیم کا کہا گیا، اب 27ویں کے بعد ان کو 28ویں کا کہا گیا۔ اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ واٹس لائک آر وی شور کہ اگلی ترمیم میں اس ایشو کو کیٹر کر لیا جائے گا؟ نہیں، ابھی تو شور نہیں ہے، اس لیے کہ صوبوں کی طرف سے بڑی مزاحمت ہے پروونشل فائنانس کمیشن کے بارے میں۔ صوبائی حکومتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ ثوابدید جو ہے وہ چیف منسٹر کی اور بالآخر صوبائی اسمبلی کی ہونی چاہیے، کہ وہ کس طرح کا جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ ہر سال اپروو کرتے ہیں، جس میں چیف منسٹرز کو بہت بڑی ثوابدید ہے۔
لیکن میں کہہ رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ اس لیے بھی بحث اہم ہو گئی ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کی بحث بھی جاری ہے. حالانکہ اصل میں جو ایشو ہے وہ لوکل گورننس کا ہے, وہ صوبوں کا ایشو نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تک حاکمیت کے بہتر اثرات ان کے گھروں تک پہنچیں تو پھر بالآخر ہمیں مقامی حکومتوں کو ہی زیادہ تقویت دینی. اور ایک اور ایشو جو سامنے آیا ہے جس پر پیپلز پارٹی نے سوال وفاق سے کیا ہے, آئی ہوپ کہ آپ اس کا بہتر جواب دیں. وہ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, کہتی ہیں جی وہاں پر اداروں نے مسافروں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ایئرپورٹ وفاق کے کنٹرول میں, بتایا جائے وہاں ہو کیا رہا ہے. تو سر تھوڑا سا ذرا بتا دیں, کافی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس شکایت کی ہے. جی عوامی نمائندوں کا یہی کام ہے, سب سے بہتر کام یہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. تو مجھے یقین ہے کہ ایسر ایویشن ڈویژن جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب اس کو دیکھتے ہیں, سب سے سینئر ہمارے رہنما ہیں, کہ انہوں نے اس شکایت کو نوٹ کیا ہوگا. اور بھی جگہوں پر خبریں چل رہی تھی کہ وہاں اب سامان کی ٹرالیاں کم ہیں اور ایشوز ہیں, کہ کراچی ایئرپورٹ کو وہ ترجیحی بنیادوں پر دیکھ کر اس کے مسائل حل کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. کراچی ایئرپورٹ کہتے ہیں اس دا فیس آف پاکستان, سب سے زیادہ لوگ وہیں سے ٹریول آتے اور جاتے ہیں, تو اس کو بہتر کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر عوامی نمائندے جو ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے قانون سازی کا ذکر کیا, دیکھیے یہ اور بھی یہ جمہوریت ہے کہ جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے اور دو جماعتیں اس میں شامل ہیں, کہ اس میں قانون سازی پر اختلافات ہوتے ہیں. اور غالباً یہ بھی بہتر ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں, جو انگریزی میں کہتے ہیں جو شارپ ایجز ہوتی ہیں لیجسلیشن کی, وہ سموتھ آؤٹ کر کے اس کو ایک آپس میں گفتگو کے ذریعے قانون سازی میں کنسنسس تک ہم انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے خرم صاحب, بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو تحفظات ہیں وہ اختلافات کا باعث بن رہے ہیں, اختلافات کی شکل اختیار کریں. ایک تو وہ جو نیب, دوسرا ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل, اور تیسرا جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. تو یہ کیا تحفظات ہیں اور کیوں ابھی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے, جب دو بڑی جماعتیں مخلوط حکومت میں آتی ہیں تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی اختلافات کی. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں یہ میں نے تو لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اختلافات کا. آپ دیکھیے یہ بار بار ہوتا ہے, اس پر پھر مشاورت ہوتی ہے, وزیر اعظم بھی اس میں انٹروین کرتے ہیں, پھر بلاول زرداری جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے, اور بالآخر ایک کنسنسس جو ہے. اور یہ بات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ضرور ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اور مثبت ہے, کہ وہ اپنے اختلافات کو دشمنی نہیں بناتے اور اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, پھر آپس میں ایگری بھی کرتے ہیں. اور اسی کو اس طرح میں نے کہا یہی ایک جمہوری پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم بہتر قانون سازی تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایشو آئی تھنک جو آپ نے تینوں قانون سازیوں کا ذکر کیا, اس پر آج کل اختلافات موجود ہیں, لیکن میری توقع ہے کہ اگر چلے بہت جلد نہیں لیکن آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے گے. رائٹ, تھینک یو. اب جاتے جاتے بس ایک بات اور بتا دیں, اب آپ نے اتنا کہا کہ نئی جو آئینی ترمیم ہو تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ آ کب رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم؟ جی نہیں, اس پہ بھی کوئی ابھی تاریخ واضح نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی دیکھیے یہ سارے کام جو ہے نا کنسنسس بلڈنگ, کہ آپس کا جو کنسنسس ہے اس کو لٹرلی کہتے ہیں نا ایک ایک اینٹ کا دیوار رکھ کے بنانی پڑتی ہے. تو یہ بھی بہت سارے ایشوز اس وقت آن دا ٹیبل ہیں, لیکن اصل جو 28ویں ترمیم کا جو آپ کو انڈیکیشن ملے گی وہ تبھی آئے گی جب اس کا مسودہ کابینہ میں پیش ہوگا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا.